حافظ ملت کو شادی بتانے جائے حافظ ملت نے ان کو پڑھایا ہوگا اسی ملت کا فیضان تھا جس جگہ قدم رکھ دیتے تھے مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑ دیتے تھے اور الحمدللہ جن کے نام میں وہ اثر تھا کہ بدعقیدے میں ان کا بھی پانی پانی ہو جائے یہ سب کرم نہیں تو اور کیا ہے اب اگر تو لوگ کہیں گے علامہ ارشد القادری علیہ السلام کون تھے کیسے تھے تو میں ان کو بتاؤں گا بہت اچھے مدرس تھے سوال نہ کہنے کی جگہ ہے بہت بڑے فقیہ تھے بہت بڑے مناظر تھے مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان تھے تو سمجھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ہم لوگ اگر اپنی اپنی بھلائی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں چاہے کوئی صاحب ہو چاہتے ہیں کہ گناہ بھی معاف ہو درجات میں بھی بلندی ہو میدان محشر میں سرکار کی قربت نصیب ہو تو زنانہ کی طرح نہیں مردانہ آواز میں اے ٹو زیڈ بآواز بلند درود پاک نبی کی بارگاہ میں پیش کریں وسلم دائما ابدا صلی علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے چونکہ مجھ سے پہلے بھی انگریزی داں خطبہ نے انگلش کا یوز کیا ہے تو چونکہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم اس کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں اٹینشن پلیز مائی اسلامک برادر اس سے زیادہ انگلش میں رہوں گا تو میرا ٹائم ہی لاس ہو جائے گا اس لیے اس کو کام میں لانا ہے آدمی کی فطرت ہے کہ جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو اچھے سے اچھے کھانے میں نقص نکالتا ہے بریانی ہے حیدرآباد کی یا کولکاتہ کی ٹھیک نہیں ہے چکن چیلی ہے اس کو بھی کھائے گا نقص نکال دے گا اور جب بھوک لگی رہتی ہے تو باسی روٹی بھی کھا کے کہتا ہے مزہ آ گیا میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ باسی روٹی بھی وہی کھاتا ہے جسے بھوک شدت کی لگی رہتی ہے اور جس کا پیٹ بھرا ہو وہ کاہے کے لیے کھانا کھائے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قبر و حشر کا ہم نے آپ نے کتنا انتظام کیا کتنا انتظام کیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ قرآن کی تلاوت سب سے دور ارے عرص قائد ملت میں آ گئے ہیں ذکر کی محفل سجی ہے ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ قبر و حشر میں کام آئے تو یہاں تو سبحان اللہ کہہ کے نیکیوں میں اضافہ کرنا تھا تو آپ لوگ اسے بول رہے جیسے آپ لوگ کے پاس کچھ انتظام ہو گیا بھلائی چاہتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک سے بولیے سبحان اللہ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا سبوں کو کینسر کی بیماری سے بچا سب لالچی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے علماء دعا ہی تو کر رہے ہیں میں حمد سے شروع ہو رہا ہوں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے دیکھیں سبحان اللہ کہیے گا نا تو ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ملا مرنے کے بعد ضرور سمجھ میں آئے گا کیا ملا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے چمکنے سے فضاؤں سے ضیا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرہول سمندر سے پراسرار گھٹا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے
صدیوں کی حیا سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کے قبا سے چڑیوں کے چہکنے سے بلبل کے نوا سے موتی کے چمکنے سے موتی کی نزاکت سے ہیرے کی ضیا سے ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے دنیا کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے رنجوں غموں آلام سے دردوں سے دوا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے بچوں کی شرارت سے ماؤں کی دعا سے نیکی سے عبادات سے لفظ سے خطا سے خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے اور حضرات یہ ماحول میں جانتا ہوں کہ ابھی میں ترنم میں شروع ہو جاؤں تو جو نہیں سمجھتا وہ بھی کہے گا با 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 اور بالکل تحت میں پڑھ رہا ہوں علماء جانتے ہیں شورا جانتے ہیں حمد باری تعالیٰ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے اللہ یا رسول اللہ زندہ اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے کعبے کے تقدس سے مروہ و صفا سے توریت سے انجیل سے قرآن کی صدا سے یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے حضرات اب میں شروع ہو رہا ہوں چونکہ ہر طرف نفس کا غلبہ ہے ہر طرف چاہے مدارس کے اساتذہ ہو چاہے خطبہ ہو چاہے شورا ہو چاہے آج کے اکثر خانقاہوں کے مجاور ہو یا پیران اعظام ہو اکثر ہر طرف نفس کا غلبہ ہے شاعر ہو چاہے مقرری ہو چاہے آپ ہو چاہے کوئی اور ہو ہر طرف نفس کا غلبہ ہے اور اس نفس کی شرارت کو دیکھیے گا اس نفس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی تباہیاں کیا ہے آپ کو معلوم ہے سن لیجئے جو آدمی اپنے آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے وہ نمرود ہو جاتا ہے وہ فرعون ہو جاتا ہے وہ شداد ہو جاتا ہے وہ قارون ہو جاتا ہے اور جو نفس کو اپنا غلام بناتا ہے حضرت ابو بکر ہو جاتے ہیں حضرت عمر ہو جاتے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین ہو جاتے ہیں مولا کائنات ہو جاتے ہیں آج نفس کا اتنا غلبہ ہے آئیے میں اپنے اسٹیج سے ہی شروع ہو رہا ہوں اگر پیران اعظام کا نام اگر کسی پوسٹر میں لکھ دیا گیا نام اتنا چھوٹا ہے اگر 50 گرام کا نام ہے اگر 1.5 کنٹل القابات نہ لگے تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں پیر صاحب کا جو خاص مرید ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اگر شاعر کے نام میں صرف بلبلے باغ مدینہ لگ جائے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں استاد الشورا لگنا چاہیے اگر خطیب کے نام میں اگر صرف لکھ دیا ہے نثار احمد رضوی وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اب اس کو چاہیے معدن فصاحت بلاغت اس کے نام میں آگے پیچھے چاہیے خطیب انٹرنیشنل کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل کا معنی ہوتا ہے پوری دنیا عالمی سطح پہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پورا ہندوستان تقریر نہ کر سکا اسے خطیب انٹرنیشنل کہا جاتا ہے یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے پورا ہندوستان میں دیکھ سکا انٹرنیشنل کیسے ہو گیا شاعر کے کہا جاتا ہے اگر ایک دو ملک میں چلے گئے اب انٹرنیشنل کیسے ہو گئے اگر اس کو انٹرنیشنل نہ کہا جائے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے خطیب کو اگر اتنا نہ کہا جائے خطیب باکمال یہ ہندوستان اگر اتنا نہ کہا جائے پریشان چلو کچھ نہ لگاؤ اگر اس کے نام میں علامہ نہیں لگا پریشان علامہ نہیں لگا تباہی کیوں نہیں مجھ کو علامہ کہا اب
اناؤنسر حضرات بھی مجبور ہے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کہتے ہیں وہ بھی پھنسیں گے حشر میں۔ آپ نے کیا جانا نثار احمد رضوی کی صلاحیت کیا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جھوٹ پہ مبنی نظامت ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجبوری میں ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس مواد ہے، لیکن جتنے خطبہ ہے یہ کیا ضروری ہے مولانا کو مولانا کہہ کے بولائے؟ کیا شان گھٹ جائے گی؟ اگر حافظ کو حافظ کہہ کے بولائے کیا رتبہ کم ہو جائے گا؟ اگر کوئی قاری کو قاری کہہ دے تو کیا اس کی شان گھٹ جائے گی؟ لیکن افسوس ہے ہر طرف لفظ کا غلبہ ہے۔ نثار احمد رضوی کے جیسا جو پورے کچھ جانتا نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے علامہ نثار احمد رضوی، شہاب الدین کو کہا جاتا ہے علامہ شہاب الدین، حضرت دلکش راجوی کو کہا جاتا ہے علامہ دلکش راجوی، غلام رسول بلیاوی صاحب کو کہا جاتا ہے علامہ غلام رسول بلیاوی۔ ہمیں کہنا یہ ہے کہ میرے جیسے اور تیرے جیسے اگر لوگوں کو علامہ کہا جائے تو انصاف کرو، قائد اہل سنت کو کیا کہا جائے؟ اگر میرے جیسا اور ان کے جیسا لمڑا دلہ جو الف حمزہ کی تعریف نہ کر سکے، جو 29 حروف میں بخاری ادا نہ کر سکے، وہ کیا جانے اسے علامہ کہا جائے؟ فیصلہ کرو ہمیں علامہ کیا کہا جائے گا۔ اس لیے دوستو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جلالت دین سب کو نہیں کہا جائے گا، حافظ ملت کو کہا جائے گا، ملک العلماء سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ فخر الدین کو کہا جائے گا، تاج الشریعہ سب کو نہیں کہا جائے گا، ہماری انڈیا کو کہا جائے گا، علامہ سب کو نہیں کہا جائے گا، علامہ عبد القادری کو نہیں۔ شاعر بننا آسان ہے، بلبلے باتیں مدینہ بننا آسان ہے، خطیب بننا آسان ہے، مقرری بننا آسان ہے، وائس بننا آسان ہے، ناصر بننا آسان ہے، علامہ بننا آسان نہیں ہے، علامہ بننا آسان نہیں ہے، علامہ بننا ہے تو آؤ، وہ تو مر گیا ہے لیکن اس کے جیسے طاہر دیابی کے سینے پہ چڑھ کے مسلک اعلیٰ حضرت کا جو جھنڈا گاڑے وہ علامہ کہلائے، ارشاد احمد کو جو پانی پلاوے اسے علامہ کہا جائے، دلی کی سرزمین پہ خواجہ نظامالدین جامعہ نظامالدین جو بنائے وہ علامہ کہلائے، صدر الشریعہ کا جو مرید ہو وہ علامہ کہلائے، مفتی اعظم ہند کا جو خلیفہ ہو علامہ کہلائے، حافظ ملت کا جو پروردہ ہو وہ حضرت علامہ شریف القادری کا۔ ارے زندہ باد، زندہ باد ہے، واہ واہ واہ، ارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد حضرات۔ چونکہ زندہ باد، اچھا سنیے میں فری میں اس سے آگے نہیں بتاؤں گا۔ اوہو آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے میں پیسہ مانگ رہا ہوں کیا؟ پیسے کی بات آئے تو ایک بات آپ سن لیجیے، بہت سارے لوگ یہاں پہ مدارس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی ناظم، کوئی محتمم، کوئی مدرسے کے روح رواں ہوں گے، لیکن پوچھئے میں بھی ایک چھوٹے سے مدرسے کا خادم ہوں، 70,000 روپیہ کے لیے 2 سال ہو گئے پلاسٹر نہیں ہوا، لیکن پیر صاحب اگر پیر صاحب چلے گئے مرید کے یہاں، چلنا تو دور کی بات، بس پھول گیا چلا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیر پرستو، تم نے جو اپنے پیروں کے پیچھے جتنا خرچ کر دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے، اور پیر صاحب کو بھی کہنا چاہیے ہمارے مدرسے میں دے دو اور بھی مدرسے میں دے دو، اس لیے پیر کا مدرسہ۔ اچھا اسی لالچ میں اب خطیب لوگ بھی پیر صاحب بننے کی ٹرائی کر رہے ہیں، چل رہا ہے کام، وہ دیکھ رہا ہے کہ جلسہ کم ہو رہا ہے، دعوت کم آ رہی ہے، فیوچر جو ہے تابناک ہے نہیں، کون سا کام کیا جائے؟ واہ بس سب سے آسان 100 مرید ہوگا کام چلتا رہے گا، 500 مرید ہوگا مدرسہ چلتا رہے گا، اگر 1000 ہو جائے تو مرنے کے بعد میرے بچوں کی دکان چلتی رہے گی۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اگر پیر بن کے اگر علامہ شریف القادری تو پورے بھارت میں انہی کے ہر شہر میں مرید نظر آتے، لیکن وہ
اچھا سنیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرات کہ پیر صاحب کا جو مسئلہ ہے خلافت تو میں نہیں بتاؤں گا، مجھ کو بھی ہے، لیکن میں بتاؤں حضرات پیر بننا کمال نہیں، بولو بھائی، پیر بننے کے لیے اب تھوڑے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ایجوکیشن، ہندی میں کہتے ہیں شکشا، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اوکے، یہ باتیں ہوگی نا۔ اب کیا ضرورت ہے سجادہ نشین بننے کے لیے؟ چاہے بیٹا ان پڑھ ہی رہے گا، سجادہ وہی بنے گا۔ بات سمجھ میں رہی ہے؟ اب مرید میں کوئی علامہ بھی رہے، فہامہ بھی رہے، نہیں بنے گا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ خانقاہ کا بھی وہی ہے اور سجادہ نشین کا بھی وہی ہے۔ قربان جاؤ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت پہ، انہوں نے خانقاہ نہیں بنایا ہے، انہوں نے جہاں قدم رکھ دیا ہے وہاں پہ مدرسہ بنا دیا۔ رفیق سے بولو سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ، آواز ہوش میں یا رسول اللہ۔ اور سنیے حضرات، چونکہ نئی نسل کے لوگ کیا جانے، 24 سال ہو گئے حضور علامہ ارشد القادری علیہ رضوان کو پردہ فرمائے، تو 24 سال کے بعد جو پیدا ہوا وہ کیا جانے، بنگالی ہوگا تو کہے گا کیمن چھلن علامہ ارشد القادری۔ اچھا اس کے بڑی شین کا خرچہ بہت ہے، اتنا خرچہ ہے ہر چیز میں، بڑی شین بڑی شین بڑی شین بڑی شین ہر چیز میں۔ ہاں ایک آدمی کا جا رہا تھا، بولا کہاں جا رہے ہو؟ بولا ششرال۔ کہاں ہے؟ بولا شیوان۔ کون کون ہے؟ بولا شالہ ہے۔ اور کون ہے؟ شالی ہے۔ بولا ہر بات میں بڑی شین کا خرچ کر رہے ہیں؟ بولا شو تو ہے، بنگال میں بھی ہر چیز میں بڑی شین بڑی شین بڑی شین بڑی شین۔ بولے گا کیمن چھلے حضور علامہ ارشد القادری۔ اب ہمارے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی وہ کیسے بتائے گا؟ بہت بڑے مناظر تھے۔ آپ لوگ کچھ مت بولیے، ہم خود بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ ہمیں مناظر بننا دال بھات سمجھ میں آ رہا ہے، بہت بڑے مناظر تھے علامہ صاحب، بہت بڑے فقیہ تھے علامہ صاحب، بہت بڑے دین کے ہمدرد تھے علامہ صاحب۔ حضور علامہ ارشد القادری کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، روتے تھے۔ آج ان کی بات سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ زمیندار کی زمینداری ختم ہو جاتی ہے، بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علامہ ارشد القادری نے جو بات لگایا ہے، جو مشن جاری رکھا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی مشن رکا نہیں ہے، تعلیم جاری ہے۔ ایک طرف ان کے شہزادے حضرت علامہ ڈاکٹر غلام سرکانی صاحب کو دیکھے، ایک طرف حضرت علامہ غلام رسول بلیانی کو دیکھے، رات میں سوتے نہیں ہے۔ ان کو جب دیکھتا ہوں تو حضور علامہ ارشد القادری کی یاد آتی ہے۔ حضور جب آپ کو پروردہ کا یہ عالم ہے، حضور آپ کی ذات کا عالم کا۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز سنو، بولیں گے کہ کیمن چھلن کیسے تھے علامہ ارشد القادری علامہ۔ اچھا ان کی تقریر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے؟ باپ رے باپ، قسم خدا کی جب بولتے تھے تو علماء نوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے ان کا علم ایسا ہے، ان کا استاذ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے بجائے کے بولو میں سبحان اللہ۔ ابھی میں نے کئی مصباحی کی تقریر سن لیا، کئی مصباحی کی تقریر، سب نے لاجواب خطاب کیا۔ اس جگہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھائی تو ان لوگ کس سے پڑھے ہیں؟ حضور علامہ عبدالشکور صاحب سے پڑھے ہوں گے، حضرت علامہ محمد مصباحی صاحب سے پڑھے ہوں گے، حضرت شاگرد کا ایسا علم ہے تو حافظ ملت کے شاگرد کا علم ہے، حافظ ملت نے ان کو پڑھایا ہوگا، اسی ملت کا فیضان تھا، جس جگہ قدم رکھ دیتے تھے مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑ دیتے تھے، اور الحمدللہ جن کے نام میں وہ اثر تھا کہ بدعقیدے میں ان کا بھی پانی پانی ہو جائے، یہ سب کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اگر تو لوگ کہیں گے علامہ ارشد القادری علامہ کون تھے، کیسے تھے کیسے تھے، تو میں ان کو بتاؤں گا بہت اچھے مدرس تھے، سوال نہ کہنے کی جگہ ہے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مناظر تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان تھے۔ وہ سمجھے گا تھوڑی ہو تو بنگالی ہے، اب اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ آخری بات سن لیجئے، پورا میرے ہوا میں ہاتھوں کر رہا کہ یا رسول اللہ، اب اس کو سمجھایا جائے کہ کسی پیڑ کی حیثیت تم کو جاننا ہے،
تو اس کے پھل سے جانو. ذرا دھیرے بولیے گا, پنڈال پھٹ جائے گا. آپ کا کلیجہ میں اگر یہاں کوئی پرابلم ہے, گلا میں, چیسٹ میں, CHEST چیسٹ. میں رننگ میں انگلش نہیں بولتا ہوں, جہاں تک یاد ہے اسپیلنگ کر دیتا ہوں. اگر چیسٹ میں پرابلم ہے, حلق میں پرابلم ہے, سبحان اللہ میں جو ہاں ہے اس کا مخرج صحیح ادا کیجئے اور سبحان اللہ کہیے, بیماری ختم ہو جائے گا. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. اگر کسی پیڑ کی حقیقت جاننا ہو تو اس کے پھل کو دیکھو, اور اگر تمہیں کسی کے باپ کو جاننا ہو تو ان کے بیٹے کو دیکھو, سمجھ میں آ جائے گا. پھل ایسا ہے تو پیڑ کیسا ہوگا. جب جانشین قائد ملت علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا علم و فضل ایسا ہے, بیٹا ایسا ہے تو ان کا بابا کیسا ہے. سبحان اللہ. حضرت الحاج مبارک